السلام علیکم سامعین، 6 رجب المرجب اور 7 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے نیپال سے لے کر ہمارے ملک کے کئی حصوں میں زلزلہ۔ یہ زلزلہ اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے آیا ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے۔ نیپال سمیت 3 ملکوں میں آج منگل کے دن صبح زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ نیپال میں جو زلزلہ آیا اس کی رفتار ریختر پیمانے کے لحاظ سے 7.1 رہی۔ بہار، سکم، آسام اور نارتھ بنگال سمیت ہندوستان کے کئی علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تبت سمیت 6.8 کی رفتار سے زلزلہ آیا ہے۔ بہار کے کئی اضلاع میں موتیہار، سمستی پور، دربھنگا، مدھوبنی، پورنیہ، سیوان، ارریہ، سپول اور مظفر پور میں صبح 6:40 پر یہ زلزلہ آیا ہے، جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اور مالدہ سمیت ویسٹ بنگال کے کچھ علاقوں اور سکم میں بھی زمین ہلتی رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 سیکنڈ تک زمین ہلتی رہی۔ لوگ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے پر سڑک پر ڈر کر اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ USGS یعنی متعلقہ محکمے کے مطابق نیپال میں زلزلے کی رفتار ریختر اسکیل پر 7.1 رہی ہے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلے کا مرکز نیپال تبت کی سرحد کے پاس میں رہا ہے۔ ادھر زلزلے کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں زمین ہلتی دیکھی جا سکتی ہے۔ ابھی تک زلزلے سے کسی طرح کا جانی اور مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بہرحال سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹس ہیں۔ یہ پلیٹس لگاتار گھومتی رہتی ہیں۔ جب سے پلیٹ آپس میں ٹکراتی ہیں، رگڑتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی یا ان سے دور جاتی ہے، تب زمین ہلنے لگتی ہے۔ اسے ہی زلزلہ کہا جاتا ہے۔ زلزلے کو ناپنے کے لیے ریختر پیمانے کا استعمال کرتے ہیں جسے ریختر میگنیٹیوڈ اسکیل کہتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کا زلزلہ آیا ہے اور یہ سائنس کی وجہ ہم نے بتلا دی ہے، لیکن یہ بالکل بھی حتمی وجہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک وجہ وہی ہے جو اسلام مذہب نے ہمیں بتائی ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے اور وہی ہمارا ماننا ہے، اسی کا ہم پیروکار ہیں۔ اسلام مذہب یہ کہتا ہے جب کسی زمین پر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے زمین ہلا دی جاتی ہے اور زمین میں جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا دور نبوی میں ہوا ہے، دور فاروق میں بھی ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں بہت ہی واضح ہیں، اتنی واضح ہیں کہ ان میں ہم اپنی طرف سے کوئی آدمی کچھ کہنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور ان واضح احادیث کا مفہوم اور مطلب یہی ہے کہ جب کہیں گناہ ہوتے ہیں تو اس طرح زمین وہاں سے ہلا دی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو بارگاہ SD میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور جو آس پاس کے لوگ اور ہیں، جو ہمارے علاقے ہیں جہاں زلزلے نہیں آئے ہیں، ہمیں بھی اپنے گناہ چھوڑ دینے چاہیے تاکہ ہم زلزلے سے محفوظ رہیں۔ سامعین، یہ معجون ہیں طاقت کا خزانہ۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جاتی ہے، یہ اس کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔